جن کی محبت، جن کی عقیدت مجھ سے ہے، میرے خاندان سے ہے، اللہ رب العزت نے اس کی عقیدت روز محشر رحمۃ اللہ علیہ کے پرچم کے نیچے لا کر کرے۔ آمین۔ صوفی محمد طارق نقشبندی صاحب، دیگر آباد، آپ صاحب کی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس محفل پاک میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس دھرتی پہ، جس دھرتی پہ اللہ کے محبوب نے ڈیرا لگایا، جس دھرتی پہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کو مسلمانوں کا عبادت کا مقصد بنایا، اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح اور عقیدہ اس دھرتی پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو مبارک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ الفاظ کے اعتبار سے صرف 3 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ہے رسول، تیسرا ہے اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے کلمہ شریف میں 70 سے پڑھا جاتا ہے اور مہر نبوت میں اس کی زیارت حرف عروجی کے طور پہ اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ نزولی کہتے ہیں اوپر سے آنا، اور عروجی کہتے ہیں نیچے سے اوپر۔ سبحان اس لیے کہ پہلا لفظ مبارک ہے محمد، صلی اللہ علیہ اس کے اوپر سائیں کا منصب رسول، اور پھر اس جو منصب کا حاصل ہے وہ ہے اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ۔ اب تھوڑا یوں سمجھیے کہ جس نے اسم محمد سے پیار نہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے منصب رسالت فائدہ نہیں دے گا، اور جسے منصب رسالت فائدہ نہ دے وہ اپنے رب کا قرب نہیں پا سکے، اپنے رب کا قرب نہیں پا سکے گا، کیونکہ اسم محمد ہی منصب رسالت کے قریب لاتا ہے، اور جو رسول کے قریب ہو گیا وہ یوں سمجھے کہ اپنے رب کے قریب، اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں میں سے بعض بندوں کو چنتا ہے، اور جن بعض بندوں کو چن کر جن سے وہ کلام کرے وہ ذات، جن سے وہ کلام کرے، جس سے میرا مالک کلام کرے وہ رسول ہو جاتا ہے، اور پھر جس رسول کو یہ امر عطا فرمائے اے میرے رسول میری معرفت، میری حقیقت میری مخلوق تک پہنچائے، اور جو رسول رب کی معرفت، حقیقت اللہ کی مخلوق تک پہنچائے پھر وہ رسول مقام نبوت پہ آ جاتا ہے۔ لیکن نبی کا معنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا کہ اے غیب کی خبریں دینے والا، اے غیب کی خبریں دینے والا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے حضور کے اسم سے پیار کیا وہ منصب رسالت کے قریب ہو گیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو رسول کے قریب ہوا وہ اپنے الہ کے قریب ہوا، اور جو الہ کے قریب ہو گیا حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر وہ نہیں بولتا، اس کی زبان سے میں بول رہا ہوں، پھر وہ نہیں دیکھتا، اس کی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، پھر وہ نہیں سنتا، میں سن رہا ہوتا ہوں، پھر اس کا چلنا نہیں ہوتا، وہ تو میرا چلنا ہوتا۔ اس لیے کہ یہ جو پیار ہے، یہ جو محبت ہے، یہ رسول کا رنگ دیتی ہے، اور جو رسول کے رنگ میں آ جائے وہ بلالی ہوا کرتا ہے، اور جو بلالی ہو جائے تو اسی کی اذان پہ سورج نکلا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ خوش نصیب ہیں جو اپنے آقا و مولا سے پیار کرتے ہیں، ہم ہی خوش نصیب ہیں
کہ ہماری ماں نے ہمیں گھٹی بابا بلیک شیپ کی پوٹری سے نہیں بلکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی گھٹی سے ہمیں، سبحان اللہ، اور جس کی گھٹی میں قرآن کی لذت ہو اس کے اندر سے میر رقصم کا ناچ ہوتا ہے، اور جو میر رقصم کا ناچ جس کے اندر آ جائے پھر وہ کہتا ہے اندر ہوں سبحان اللہ، بت باہو کتھول لبیوے ہوں خدا داغ محبت والا جڑا دم دم نال حضرات گرامی قدر جس کی گھٹی کی یہ تاثیر ہو جاتی ہے پھر کہ اس کے اندر باہر کچھ اور نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی وہی ہوتا ہے، اس کے باہر بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بنتی یہ ہے کہ اس نے اسم محمد سے پیار کیا، اور جس نے حضور سے پیار کیا اسے منصب رسالت نے فائدہ دیا، اور جس نے منصب رسالت جس کو فائدہ دے دے پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے بظاہر وہ مٹی پہ اپنے پاؤں پہ مٹی چڑھا کر اگر عرب کا بادشاہ ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ چلتا ہوا اس کے قریب آئے اور پوچھے کہ فقیر بہلول کیا بنا رہا ہے، وہ اللہ کا قرب پانے والا بلول کہہ دے کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں، تو رب کی ذات ہارون الرشید کو رات خواب میں جنت کے محل دکھا دی۔ یا رسول اللہ سلطانیہ حضرات گرامی قدر یہ اسم محمد سے یہ پیار کرنا ہے، بس جس نے اس نام سے پیار کیا اسے منصب رسالت فائدہ دیتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اور اللہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ذکر اللہ، سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ہاں آپ تو جانتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان میں ہم ہر فرض نماز کے بعد افضل ذکر کرتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں تاکہ خبر ہو جائے کہ اہل سنت کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب بندہ خدا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو پھر اس کے جنازے کے ساتھ کچھ اور نہیں پڑھا جاتا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدائیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تب میرے پیر بہو نے فرمایا نفی اسبات نہ پانی ملیا، نفی اسبات کیا ہے؟ نفی ہے لا الہ، لا الہ یہ ہے نفی، نہیں کوئی معبود الا اللہ، یہ ہے اسبات سوائے اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس لیے جب اس کی میت بھی اٹھتی ہے، اس کی میت بھی اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ بھی افضل ذکر پڑھا جاتا ہے۔ جب اس خوش نصیب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کچھ اور نہیں پوچھا جاتا، اس اسباب کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ بتا مر ربوں کا تمہارا رب کون ہے، اور جس کی گھٹی میں ہی رب رب، سبحان جس کا اٹھنا بیٹھنا جو دم غافل سو دم غافل، جس کے پیروں نے یہ بتا دیا ہو کہ جو دم غافل سو دم غافل، سانو مرشد اے پڑھایا سنیا سخن گئیاں کل اکی، اسا چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی پہلے مر گئے باہو تا مطلب پایا۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک سوال کھڑا کیا کہ مالک یہ بتا کہ تو مار کے زندہ کس طرح کرتا ہے، تو مار کے زندہ کس طرح کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ابراہیم تیرا اس پہ ایمان نہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک ایمان تو ہے کہ تیری یہ شان ہے مار کے زندہ کر دیتا ہے، مگر میں تیرا عاشق ہوں، مگر میں تیرا عاشق ہوں، اور عاشق دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ علم الیقین تو ہے کہ میرے علم میں ہے کہ تیری یہ شان ہے، مگر میں حق الیقین کے مقام پہ پہنچنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری شان کو کہ تو مار کے کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، دیکھے بغیر، اور جو دیکھے بغیر رہ جائے وہ عاشق ہوتا ہی نہیں، وہ ہوتا ہی نہیں عاشق۔ اور حضور کا کوئی عاشق ہو
اور کہے کہ میں دیکھ نہ سکوں، تو یہ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ عاشقوں کو روکا جاتا ہے ادھر منہ نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، عاشقوں کو روکا جاتا ہے، وہ جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے ہو میں وہ کدی نہ ہوندے رانجھے، اب رانجھے کو روکا جاتا ہے کہ ادھر نہ دیکھو ادھر دیکھو، ارے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، جڑے ادھر بیت اللہ ہے، جڑے بیت اللہ ہے تو ہمارے تو امام نے یہ کہہ رکھا ہے کہ حاجیو آؤ مصطفیٰ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کبھی کبھی کعبہ یا رسول اللہ، یا علی۔ عاشقوں کو روکا جاتا ہے، مگر ان کھیڑوں کو کیا خبر کہ ہماری ماں نے ہمارے والدین نے ہمیں یہ گھٹی ڈالی ہوئی ہے کہ اگر دیکھنا ہے تو رسول کا روزہ دیکھو، اگر معرفت دیکھنی ہے تو حضور کی معرفت دیکھو، اگر نماز پڑھنی ہے تو حضوری والی نماز پڑھو، نہیں منظوری باج حضوری، پڑھئے سوم صلاتا، تو پڑھتا رہے نا، تو روکتا رہے، مگر جو دیکھے بغیر رہتے نہ انہیں کہاں تو روک۔ ارے جب ہم سینکڑوں میل دور تھے تو اس وقت بھی یہی ہماری دعائیں تھی کہ اللہ ہماری کسی ایک نیکی کو قبول کر در رسول پہ پڑھا، سبحان اللہ، ہماری کوئی ایک نیکی قبول فرما کر در رسول کی زیارت کرا۔ اعلیٰ حضرت نے تبھی کہا تھا نا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ نہیں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی غلط کو حساب لینا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ میں تیرا عاشق ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، علم الیقین ہے، حق الیقین کا مقام مجھے دکھا دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مار کے کس طرح زندہ کرتا ہوں، اے میرے ابراہیم پھر 4 پرندے اپنی صحبت میں رکھ، 4 پرندے اپنی صحبت میں رکھ، 4 پرندے، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، سبحان اللہ، کیوں کرنا ہے؟ یہ 4 پرندے ہیں، یہ اپنی صحبت میں، نبی کی صحبت میں 4 ہی رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، جو زندگی اور موت کا رقص دیکھنا چاہتے ہیں نا، وہ 4 ہی ہوتے ہیں، ان 4 کو اپنی صحبت میں رکھتے ہیں، وہ تجھے دیکھیں، کیا بات، وہ تیرا اٹھنا دیکھے، تیرا بیٹھنا دیکھے، تیرا چلنا دیکھے، تیرا پھرنا دیکھے، اپنی صحبت میں 4 پرندوں کو رکھ لے۔ اس لیے یہ جو 4 ہیں نا یہ اہل سنت ہی ہے، بے شک، شافعی، سبحان مالکی، حنبلی، حنفی، حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھو کہ یہ چاروں ہی اہل سنت ہے۔ بات سن بھی رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو، یہ ویسے ہی اپنی صحبت میں وہ 4 پرندوں کو صحبت میں رکھا چند دن، پھر عرض کی مالک چند دن گزر گئے مگر میرا سوال ابھی تک برقرار ہے کہ تو مار کے کس طرح زندہ کرتے، وہ علاق اللہ شاہین کبھی ہوتا کسی ایک کو مار کر زندہ کر دیتے، اب 4 کو صحبت میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ پیری مریدی سمجھا دی جائے، جو صحبت میں رہتے ہیں نا مرید، ان کو یہ پتا چل جائے کہ مریدی اتنی آسان کام نہیں ہے، پیر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ مرتا کس طرح ہے اور زندہ کس طرح ہے، کس لمحے مرتا ہے اور کس لمحے زندہ ہے۔ خیر یہ بہت آگے والی باتیں میں کلوز کر کے یہ بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے ابراہیم آپ ان 4 کی گردنیں اڑا دیں، ان 4 کی گردنیں اڑا دیں۔ بھائی جو صحبت میں رہے ان کی گردنیں اتر جاتی ہیں، جو صحبت میں دیکھنا یہ تھا کہ مار کے کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ آج کل تو آیا کہ کسی مرید کو اس کا خود حضرت ہی کہے کہ میرے لیے وضو کا پانی لے آئے، وہ اس ٹھنڈے دور میں کہے گا کہ کیا حضرت صاحب نے تکلیف میں ڈال دی، مگر ان پرندوں کو بھی دیکھو نا جو کٹنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ نے فرمایا ان 4 کی گردنیں اتارو، گردنیں اتارو، مالک گردنیں اتار، پھر ان کے جسموں کو آپس میں ایک جیسا کر، یہ پتہ نہ لگے کہ یہ کون سا پرندہ ہے اور یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون سا پرندہ ہے، یہ پتہ نہ چلے یہ کون سا پرندہ ہے، یہ پتہ نہ، ان کے جسموں کے جو گوشت ہے نا ایک جیسے نظر آئے، ایک جیسے نظر آئے، کیوں کہ جو نبی کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں نا وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ نے، اور اس بات پہ